أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے یعنی تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ کل سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا. تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے گھمنڈی تھے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ شعیب ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ہماری بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم سیدھے سے گھر واپسی کرو. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ اپنے دین میں، یعنی آج کی اصطلاح میں تم گھر واپسی کرو تو یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ ہم تجھے اور تیرے ساتھ والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے. حضرت شعیب اس کے جواب میں فرما رہے ہیں قال اولو کننا کارہین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم لوٹ آئے، گھر واپسی کرے، حالانکہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کیسے لوٹ آئیں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے تب تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ ہمیں نجات دے چکا ہے، اس سے اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اس کے بعد ہم ان چیزوں میں لوٹ آئے تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہوگا. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء اللہ ربنا، ہم تو اب تمہارے اس طریقے میں دین میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے تو الگ بات ہے، ہم لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرے ہوئے ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب اب تو ہی فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، حق کے ساتھ صحیح فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور وقال الملأ الذين كفروا من قومه
لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ جب حضرت شعیب پر ان کی دھمکی گھر واپسی کی کارگر نہیں ہوئی تو قوم کے سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے شعیب کی پیروی کی تھی یا شعیب کے طریقے اور دین کو قبول کر لیا تھا، ان لوگوں سے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کے طریقے پر چلے تو بہت زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، گھر میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کس طریقے سے حال ہو گیا عذاب کے بعد ان کا کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، ایسی ہو گئی وہ بستی جیسے کبھی وہ اس میں رہتے ہی نہ تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی انہوں نے اس بستی کو بسایا ہی نہ تھا، ایسا سپڑا صاف ہو گیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے عذاب لائے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایکچول میں وہی گھاٹے میں رہے۔ وہ جو ڈراتے تھے نا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے، تو جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایکچول میں اور حقیقت میں وہی لوگ خسارے میں رہے۔ فتولی عنہم، تو عذاب آنے کے بعد پھر حضرت شعیب ان سے پلٹ گئے، وہاں سے دوسری جگہ مکہ چلے گئے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، نبی بہرحال نبی ہوتا ہے اور نبی کے اندر اس کی امت کے لیے درد مندی، دل سوزی، فکر مندی، وہ ایک باپ کے دل میں جو اولاد کے لیے ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ قوم کو جب دیکھا کہ عذاب کا شکار ہو چکی ہے تو ان مرے ہوئے لوگوں ہی کو دیکھ کر خطاب کیا کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی۔ فکیف آس علی قوم کافرین، اب میں کیسے افسوس کروں کافروں پر؟ مانے نہیں نا آپ لوگ، مانتے تو آج بچ جاتے، یہ انداز۔ بہرحال یہ ہوا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی گئی تھی۔ گزشتہ کل سے تذکرہ ہمارا چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ نبی ہے، اور کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ قوم کل پڑھیں مدین کی طرف، اور مدین کون تھے؟ مدین حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے مشہور ہیں جو دونوں بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق۔ ان کے علاوہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے مزید 3 بیٹے تھے، مدین، مدائن، قیدار، اور مدین کی جو اولاد تھی وہ پوری کی پوری اولاد انہی کے باپ کے نام سے مشہور ہو گئی، وہ خاندان ہی مدین سے مشہور ہو گیا، وہ علاقہ بھی خاندان ہی نہیں، وہ بستی بھی مدین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو بہرحال حضرت شعیب انہی کے قوم کے تھے، مدین ہی کے تھے، اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ مدین اس وقت جو ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقام اس کو حاصل ہو چکا تھا، دنیا بھر کے تاجر مدین میں آیا کرتے تھے، تجارت کا ایک کمرشل ہب تھا۔ کیا تھا وہ؟ کمرشل ہب تھا۔ اور آج کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی تجارت ڈیوٹی فری تجارت تھی، بہت ٹیکسز وغیرہ زیادہ لگتے نہیں، تو اس لیے بہت زیادہ لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ اور وہ وہاں کے جو نیٹیو تھے، مدین کے نیٹیو، جو حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ جو نیٹیو ہوتے ہیں ان کی اپنی مونوپولی ہوتی ہے اور وہ اپنی مونوپولی قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے آنے والے جو تاجر ہوتے تھے ان کے مال گن کر لینے کے لیے الگ سے ترازو اور الگ سے ماپ رکھے ہوئے تھے، اور دینے والے ناپ یا ماپ الگ سے رکھے ہوئے تھے، اور اس میں بڑی ڈنڈیاں مارا کرتے تھے۔ یعنی صرف وہ چھوٹا سا ترازو تصور میں مت لائیے، وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر ان لوگوں کی یہ دھاندلیاں ہوتی تھی۔ تو ان کی یہ بہت یعنی کہ کمزوری تھی، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان کو منع کیا گیا۔
تو یہ سارا حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. قوم کے سرداروں نے مانا نہیں، اور الٹا حضرت شعیب ہی کو ان لوگوں نے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی، اور نہیں مانے تو قوموں کو ڈرانے کی، جو ان لوگ حضرت شعیب کی بات مانتے تھے ان کو ڈرانے کی کوشش کی. کوئی کارگر نہیں ہوئی. آج کے حصے میں بھی اسی کا کچھ حصہ بقایا تھا، وہ آج ہم نے پڑھا ہے. قوم کے سردار جو گھمنڈی تھے وہ حضرت شعیب سے ہی کہنے لگے کہ شعیب دیکھو یہ بہت ہو گیا، اب تم گھر واپسی کرو. یہ واپسی گھر، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب نبی بنائے جانے سے پہلے ان کے طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایک بھی نبی دنیا میں ایسا مبعوث نہیں کیا گیا جو نبوت سے پہلے بھی ذرہ برابر توحید کی ڈگر سے ہٹا ہو. توحید کی ڈگر سے ہٹا ہو نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط موحد کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر سے بڑھ کر موحد کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑے موحد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے. ہاں، حضرت شعیب کے ساتھی جو تھے جو بعد میں ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے اس قوم کے تھے تو ان کے طریقوں پر بھی رہے ہوں گے، اس لیے ان کے سرداروں نے اور عالی بات کہہ دی کہ دیکھو ہم بولتے ہیں آپ کو کہ لوٹ آؤ. نہیں تو دو باتیں کی انہوں نے، لوٹ آؤ اپنے طریقوں پر، ورنہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بستی میں رہ نہیں سکتے، تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. کیا کر دیے جاؤ گے؟ نکال دیے جاؤ. پہلی بات کہی کہ دین میں لوٹ آؤ، اور دوسری بات کہی کہ تم بستی سے نکال دیے جاؤ گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دوسری بات کو تو کور ہی نہیں کیا، اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ بستی سے نکال دیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو انہوں نے خاطر میں ہی نہیں لایا. ہاں، جواب کس کا دیا؟ گھر واپسی کا. جواب کس کا دیا؟ گھر واپسی کا. کہا کہ اولو کننا کارہین، ہمیں بولتے ہو گھر واپسی کے لیے، جبکہ ہم زبردستی کر رہے ہو. گویا ہم تو چاہتے ہی نہیں، اس کو پسند کرتے نہیں، ہمارے ناپسندیدہ چیز ہے وہ، اور ہم ناپسندیدہ چیز قبول کریں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے. اگر تمہارے طریقوں کو اپنا لے، تمہارے دین کو اپنا لے، اور پھر سے وہی خرافات کے شکار ہو جائے، تب تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، اور ہم کبھی اب لوٹ کر آنے والے نہیں. اب یہ خواب ہے تمہارا، یہ خوش فہمی ہے تمہاری، اس خوش فہمی سے نکل جاؤ کہ ہم کبھی اب گھر واپسی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے، اللہ ہی اگر چاہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اب کبھی تمہارے طریقے کی طرف لوٹ نہیں آئیں گے. حالات کے شکار ہے بھارت کے مسلمان. متعدد مسائل سر اٹھائے ہمیشہ سامنے موجود ہوتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ چھڑا جاتا ہے تو کبھی کوئی مسئلہ. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے 10 مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اور ایمان کو مضبوط کرے. مسلمانان بھارت، مسلمانان فلسطین اور مسلمانان عالم کے، اور ان کو استقامت نصیب فرمائے کہ حالات سخت سے سخت آنے کے باوجود ان حالات کی وجہ سے کوئی دین سے پلٹا ہو، ایسے واقعات سامنے نہیں آتے. ہاں، بد تہذیبی ہے، جہالت ہے، اور تعلیم کی کمی ہے، پرورش کا فقدان ہے، تربیت کی عدم موجودگی ہے، جن کی وجہ سے کبھی کبھار لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں آتی. وہ بھی ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا، جہیز کی عادتیں اپنا لی، ڈھیر سارا جو دینے کا سسٹم بنا دیا. اس کی وجہ سے مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس کی جو بچیاں ہیں وہ ارتداد کا شکار ہوتی چلی جاتی. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن نظریات، آئیڈیالوجی، عقیدہ، فکر، سوچ یہ اتنی مضبوط ہے الحمدللہ کہ ان کی بنیاد پر ارتداد کے مسائل سامنے بہت کم آتے ہیں. بہرحال تو کہہ رہے ہیں حضرت شعیب کہ اگر ہم تمہارے طریقوں میں لوٹ آئے تو یہ کیا بات ہو گئی؟
ہو ہی نہیں سکتا، اگر اللہ چاہے تو ہی ہوگا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب نے دیکھا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں، یہ تو جان کے در پر پڑ گئے، ماننے والوں کے بھی اور شعیب علیہ السلام کے بھی۔ تب حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان اب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، تو قوم کے سرداروں نے جو گھمنڈی تھے، کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، شعیب علیہ السلام سے جب مایوس ہو گئے تو ان کے پیروکاروں سے کہا کہ دیکھو تمہیں سمجھا دیتے، ہم واپس آ جاؤ، نہیں تو بہت زبردست نقصان ہونے والا ہے تمہارا۔ تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے میں دبوچ لیا، پھر وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہو گئے۔ اب ان کو جو عذاب دیا گیا اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آواز بہت زبردست ایسی آئی تھی، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آواز لگوائی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ فنا ہو گئے۔ تو بعض قرآن ہی میں ایک جگہ ان کو سائے کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اصل میں وہ تینوں چیزیں ایک ہی ہے اگر دیکھا جائے۔ ان کو عذاب اس طریقے سے دیا گیا کہ بارش روک دی گئی، بارش روک دی گئی اور گرمی بلا کی ہونے لگی، حرارت کہ بس جہنم کے گویا دہانے کھول دیے گئے ہو، ایسی گرمی کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تہخانوں میں جا رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے تو وہاں زیادہ گرمی محسوس ہو رہی، باہر نکل کے آئے تو دم گھٹنے لگ رہا ہے۔ یہ کیفیت کئی دن تک رہی، بے چین پوری قوم۔ اچانک کیا دیکھتے کہ بستی کے باہر ایک بہت بڑا ابر آیا، بہت بڑا ابر آیا، سایہ ہے اس کے نیچے، ابر کا سایہ۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہو کہ بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے، پوری قوم اس ابر کے نیچے جمع ہو گئی، بہت بڑا ابر، اور پوری قوم اس ابر کے نیچے جمع ہو گئی کیونکہ ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ اور اس ابر کے دائرے کے باہر یوں لگ رہا ہے کہ آگ کے دہانے ایک دم ان کے اوپر کھول دیے گئے۔ ابر کے نیچے جب آگے تو اس ابر سے پھر آگ کی اور پتھروں کی برسات ہوئی، اس ابر سے آگ کی اور پتھروں کی برسات ہوئی، اور اس طریقے سے یہ ہلاک کر دیے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں پر، ایسے ہو گئے، پورے ختم، باہر نکل آ گئے ایک جگہ اور سب پر آگ اور پتھر کی بارش ہو گئی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، پھر حضرت شعیب ان سے الٹے پھرے اور کہا کہ اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، تمہارا خیر خواہ بھی تھا، تمہاری خیر خواہی بھی میں نے کی تھی۔ فکیف آس علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سارے تذکرے انبیاء علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ بیان فرما کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح کا حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کی ہٹ درمی اور ان کے ضد اور ان کے عناد اور ان کی سرکشی اور ان کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو کہ شاید آپ کی بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ تو طریقہ رہا ہے تمام قوموں کا، آپ کے ساتھ تو بہرحال آپ کو جو قلبی تکلیف پہنچی وہ تو یقیناً گزشتہ تمام انبیاء سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض انبیاء وہ بھی رہیں جنہیں چیر دیا گیا، بعض انبیاء ایسے رہیں یہ جن کے واقعات ہیں، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ تسلسل ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن بہرحال پارہ ختم ہو گیا ہمارا اس صورت کے اوپر، صورت بھی ختم ہو گئی اور پارہ بھی ختم ہوا۔
نہیں، ابھی صورت ختم نہیں ہوئی، سوری، ابھی سورہ اعراف کا کچھ حصہ باقی ہے، لیکن پارہ یہاں ختم ہو گیا، نواں پارہ اب شروع ہو چکا ہے ہمارا، بلکہ شروع ہو گیا، آج ہی سے شروع ہو گیا، اور یہ جلد بھی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت جلد ختم ہو گئی ہے، آپ کیا نظم فرماتے، ان سارے چیزوں کے مینیجر آپ ہیں، آپ اس کے مینیجر ہیں، مینیج کیا کریں ہر چیز۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو خطبے کی آواز نہ آ رہی ہو وہ کیا کرے؟ جمعہ کا خطبہ اگر ہو رہا ہو، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہو، مائک نہ ہو، آواز نہ ہو رہی، تو کیا کرے؟ جو شخص امام سے اتنی دور ہے کہ اسے خطبے کی آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی ہو، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ خاموش بیٹھا رہے، تلاوت یا ذکر و اذکار بالکل بھی نہ کرے۔ خطبے کا وقت ہے، خطبہ جاری ہے، آواز نہیں بھی آ رہی ہے تو خاموش بیٹھ جائے، تلاوت یا ذکر اذکار کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔